ارے بہروبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کی کسی آیت پر یا کچھ آیات پر بات نہیں کرواتے، اپنے معزز علماء سے کسی موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ ان 2 دنوں میں ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سوالات کو اپنے عہد کے ایک جید اور ممتاز عالم دین، ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ ہمارا دین دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ خواتین حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز، معروف اور مقبول نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ سورۃ الاعراف اور آیات 35 اور 36 کی تلاوت سے قاری لیاقت حسین صاحب آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى سبحان اللہ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ۔ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى اللہ۔ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورۃ الاعراف آیات 35 اور 36 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی محترم قاری لیاقت حسین صاحب نے. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد شمیم خان صاحب کا ہے. مفتی صاحب، فقہ میں عزیمت اور رخصت سے کیا مراد ہے؟ رخصت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا شعار تھا؟ ایسا ہوتا ہے کہ جو کام مثلاً کرنا جی مشروع ہے اور اس پر عمل کرنے کا اجر زیادہ ہے، ٹھیک، لیکن اس کے لیے مشقت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اور شریعت نے اس کو چھوڑنے کی، اس میں نرمی کی بھی اجازت دی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی حالت اکراہ میں آ جائے اور کفار کے نرغے میں آ جائے اور وہ کہیں کہ کلمہ کفر کہو معاذ اللہ ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے، اور ان کے پاس جیسے آج کل کہتے ہیں گن پوائنٹ کہ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، اور ظن غالب ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ اس کو قتل کر دیں گے. ٹھیک. تو یہاں پر عزیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر زبان پر نہ آئے. ٹھیک. لیکن رخصت یہ ہے کہ اگر اتنی ہمت کوئی نہیں رکھتا تو وہ دل میں اس کے ایمان جمع ہوا ہے تو وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر معاذ اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کا ایمان جائے گا نہیں. ٹھیک. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد یاسر اور والدہ ماجدہ سمیہ کو کفار مکہ نے انتہائی اذیت اور ظلم پہنچا کر ان کے سامنے قتل کیا. ان سے بھی کہہ دیتے تھے کہ تم محمد کی شان میں نازیبہ کلمہ کہو. صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو قتل کر دیا، یہ نوعمر تھے، اب آیا کہ تمہاری باری یہ بولو، تو اب یہ ہمت ہار گئے. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کہہ دیا. پھر حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ کیف وجدت قلبک، یہ بتاؤ کہ دل کی کیفیت کیا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ مطمئن بالایمان، دل تو ایمان پر جمع ہوا ہے اور دل میں ایمان پوری حقیقتوں کے ساتھ قائم ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان عمارا لا ممتلئ ایمانا من قرنہ الی قدمہ، کہ عمار کی چوٹی کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک
اس کے ہر بنے منہ میں، روئیں روئیں میں، جلد میں، خون کے ہر قطرے میں ایمان رچا بسا ہے۔ حضور نے ان کے ایمان کی شہادت دی اور پھر فرمایا کہ وَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر دوبارہ ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتے ہو۔ تو وہ پہلی صورت کہ جان چلی جائے اور کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، یہ ایمانیات میں عظیمت ہے، اور جان بچانے جبکہ واقعی جان کا خطرہ ہو تو اگر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو یہ رخصت ہے۔ یہی عبادات کا بھی ہے۔ مثلا روزے کے بارے میں فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ حالت مرض یا حالت سفر میں بربنائے عذر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جتنے دنوں کا رمضان کا روزے چھوٹ جائیں گے بعد میں اسے گنتی کے دن پورے کرنے ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں تم تکلیف برداشت کر کے رکھ لو تو عظیمت یہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ چھوڑنے کی رخصت ہے اور رکھنے کا اجر زیادہ ہے۔ کیوں ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے فتح مکہ کے سفر میں آپ آئے، جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو رمضان کا مہینہ تھا، کچھ نے روزہ چھوڑا ہوا تھا۔ جن نے روزہ چھوڑا ہوا تھا کوئی لکڑیاں جمع کرنے گیا، کوئی خیمے تاننے لگا، کوئی جانوروں کو باندھنے لگا، اور جنہوں نے جو روزے سے تھے وہ نڈال ہو گئے، دوسرے اس پر چادر تان کر، گرمی کا موسم تھا، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ روزے سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَعِبُ الصَّائِمُ الْمُفْطِرَ وَلَمْ يَعِبُ الْمُفْطِرُ الصَّائِمَ، کہ ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے سفر کی بنا پر چھوڑ دیا۔ رکھنے والے نے نہ رکھنے والے کو ملامت نہیں کیا اور نہ رکھنے والے نے رکھنے والے کو ملامت نہیں کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ حضور نے اس موقع پر کیوں فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جہاد کا سفر تھا۔ جہاد میں کسی بھی وقت دشمن سے سامنا ہو سکتا ہے، تو سولجر کو ہائی الرٹ اور ریڈ الرٹ رہنا پڑتا ہے مجاہد کو، تو اس حال میں رخصت پر عمل کرنا افضل، لیکن وہ ایک اسپیشل کنڈیشن، ایک خاص حالات۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ام المومنین نے، کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اخذ ایسرہما، کہ اللہ کے نبی کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے امت کی سہولت کے لیے آسان کو اختیار کیا، اللہ یہ کہ وہ گناہ کا کام ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ تو حضور چنانچہ وہ سفر جہاد کا تھا، حضور نے سفر روزہ توڑنے کا بھی فرمایا، لیکن صحابہ ہمت نہیں کر رہے تھے کہ آپ خود روزے سے ہیں، تو بعض روایت میں کہ آپ نے عصر کے بعد دودھ یا پانی منگوا کر پیا لوگوں کے سامنے، تاکہ انہیں بھی روزہ توڑنے میں کوئی انقباض محسوس نہ ہو۔ تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں رخصت پر عمل کرنا افضل ہو جاتا ہے خاص حالات میں، بعد میں عزیمت پر ہوتا ہے، جیسے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ کوئی حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، خنزیر کا گوشت ہے یا مردار ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے یا شراب ہے، تو اس میں عظیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے اور نہ حرام کی بوٹی کھائے، نہ حرام کا ایک گھونٹ پیے،
لیکن یہاں پر شریعت نے کہا کہ رخصت پر عمل کرے اور جان کو بچائے، اور لیکن غیر باغم ولا فمان اضطر غیر باغم ولا عاد، کہ جو حالت اضطرار میں آ گیا لیکن وہ حرام سے بقدر بقائے حیات استفادہ کرتا ہے، چاہت کے ساتھ نہیں کرتا، ناگواری کے ساتھ، اور حد سے تجاوز بھی نہیں کرتا کہ چلو اب پی لیا شراب تو پیٹ بھر کر پی لو، یا کھانا ہی کھا ہی لیا تو پیٹ بھر کر کھا لو، نہیں، بقدر بقائے حیات جتنا ضروری ہو اسی حد تک کفایت کرے۔ ٹھیک، اور اچھا یہ معاملات تو روزے کے حوالے سے ہوئے، اور باقی معاملات آپ نے بیان فرمائے۔ جب ہم یہ روزہ نہیں، یہ جو عام حالات، وہ تو عام حالات میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے روزہ، میرا سوال نماز کے تعلق سے، اس لیے میں نے روزے سے اسے جوڑا۔ ہاں یہ جو حرام ہے، ٹھیک ہے، نماز میں مسافر کے لیے قصر کا حکم ہے، ٹھیک، اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ قصر اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی قصر ہی پڑے، کیونکہ اللہ کی رعایت کو ٹھکرائے نہیں۔ ٹھیک، یعنی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نعمت کو قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ نہیں کہ سفر میں جو ایک رخصت ہمیں حاصل ہے اس کے باوجود ہم پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت، ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ ایک صحابی تھے، انہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ مستقل روزہ رکھوں گا، ایک دن بھی افطار نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایام 20 کے روزے رکھ لو، 13، 14، 15 ہر مہینے، اور من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے تو 3 روزوں کا ثواب 30 ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اور چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صوم داؤدی رکھ لو، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو مستقل روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، لیکن پھر خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جب بڑھاپا آیا، ہمت جو ہے وہ قوا کمزور ہونے لگے، ہمت کم ہوئی، تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے مشورے کو مان لیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں حذیفہ صاحب کا ہے، لیا سے، کہ ایسا مصلی یا جانماز جس پر کعبہ یا روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بنی ہوئی ہو، اسے بچھا کر اس پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور اگر اس پر پاؤں رکھے گا تو کیا گناہگار ہو جائے گا؟ نیز قبلے کے آداب کیا ہیں؟ علی احمد صاحب، مصلی پہ آج کل مسلمانوں کی عقیدت کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آگے ایک طرف بیت اللہ کی شبیہ بنا لیتے ہیں، دوسری طرف گنبد خضرا کی بنا لیتے ہیں۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، ٹھیک، اور جب شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا تو اگر وہاں پاؤں آ جائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اگر اصل بھی ہو، کسی کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت ملے اور داخل ہو تو کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ البتہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو خلاف ادب کہا گیا ہے۔ لہذا اگر اس مصلی پر نماز پڑھتا ہے اور پاؤں آ جاتا ہے تو کوئی خلاف ادب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں لوگ بیت اللہ کی شبیہ بنا لیتے ہیں، سڑکوں کے درمیان میں روضہ رسول کی، اس پر طواف کرتے ہیں، اس پر ہاتھ پاؤں پھیرتے ہیں۔ یہ اس شبیہ کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، اور اگر اس کا کوئی طواف کرتا ہے تو منع ہے۔ اصل روضہ رسول کا طواف کرنا عبادت نہیں ہے، تو شبیہ کا طواف کرنا کیسے عبادت ہو جائے گا؟ لہذا اس بات کو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ قبلے کے بارے میں فرمایا کہ فلا
تستقبلوها ولا تستدبروها، کہ قضائے حاجت کے وقت نہ قبلے کی طرف تمہارا منہ ہونا چاہیے نہ تمہاری پشت ہونی چاہیے۔ اذا اتیتکم الغائط، جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو فلا تستدبروا القبلۃ ولا تستقبلوها، نہ قبلے کی جانب پیٹھ کرو نہ رخ کرو، ولکن شرقوا وغربوا، لیکن رخ دوسری طرف کر لو۔ مثلا اگر قبلہ مغرب کی جانب ہے تو نہ تمہارا رخ مغرب کی جانب ہونا چاہیے نہ مشرق کی جانب، شمالاً جنوباً تمہاری WC ہونی چاہیے، تاکہ نہ قبلے کی جانب رخ ہو نہ قبلے کی جانب پیٹھ ہو۔ قبلے کا ادب یہ بھی ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو اگر خوشبو استعمال کر سکے تو اچھی بات ہے، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ اور حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ہے کہ ایک بزرگ سے ملنے جا رہے تھے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو وہ کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے قبلے کی جانب تھوک دیا، تو آپ نے وہیں سے پیچھے پلٹ گئے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو آداب قبلہ کا خیال نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، قبلے کی جانب پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ بھی خلاف ادب ہے ہمارے نزدیک، یہ بھی خلاف ادب ہے، یعنی قبلے کی جانب پیر پھیلا کر نہیں بیٹھا جا سکتا، اور نہ ہی اپنے بستر کا رخ ایسا رکھا جائے کہ پاؤں رخ قبلے کی جانب ہو۔ جی ہاں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال اللہ وسایہ صاحب ملتان سے، ان کا سوال یہ ہے، بہت بڑا سوال ہے، یعنی جواب بہت طویل اس کا ہو سکتا ہے، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کی حکمتیں اور برکتیں کیا ہیں؟ النکاح نصف الایمان۔ جی ہاں، ارشاد۔ حنیق احمد صاحب قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کی حکمتیں اور برکات جی میں قرآنی آیات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ارشاد۔ ایک تو یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر۔ لباس کے کئی معنی ہیں، لیکن میں ایک ظاہری معنی کو لوں گا کہ وہ بیویاں تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم بیویوں کے لیے پردہ پوش۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس کی روح سے اگر میاں بیوی کا کوئی عیب دیکھے یا بیوی میاں کا کوئی عیب دیکھے تو اسے پبلک میں بیان نہ کرے، دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، اسے بے پردہ اور بے آبرو نہ کرے۔ کیوں؟ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب یہ تو ازدواجی زندگی گزارنے کے آداب ہیں نا، جی ہاں، لیکن یہاں پر نکاح کی حکمتیں اور نکاح کی برکتیں۔ اب نکاح ہمارے معاشرے، ہمارے تو پاکیزہ معاشرے، 64-65% مغرب میں کہ کچھ ممالک میں جو اولاد ہو رہی ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا باپ کون ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں خون کے ایک قطرے سے پیدا کیا بشر کو، اور پھر نسب اور سسرالی رشتے پیدا فرمائے۔ تو نکاح کے نتیجے میں انسان کی عفت کی حفاظت ہوتی ہے، پاک دامنی کی حفاظت ہوتی ہے، نسب محفوظ ہوتا ہے، اور پھر سسرالی ان لاز جسے ہم کہتے ہیں وہ رشتے قائم ہوتے ہیں، ایک نیا فیملی یونٹ وجود میں آتا ہے، ایک نئی خاندانی وحدت وجود میں آتی ہے۔ پھر ازدواجی زندگی کو استوار رکھنا ہو تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حکمت میں سے ایک تو یہ ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے باعث سکون ہو، باعث طمانینت ہو، باعث اطمینان ہو۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
تمہارے درمیان جو تعلق ہے میاں بیوی کے درمیان مودت چاہت اور محبت کے معنی میں ہے، رفقت رحمت نرمی کے معنی میں ہے، تو مودت و رحمت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور جب قرآن چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مودت و رحمت کا برتاؤ ہو تو پھر نہ مزاج میں شدت ہونی چاہیے، نہ سنگینی ہونی چاہیے، نہ نفرت ہونی چاہیے، نہ ناگواری ہونی چاہیے، نہ بد زبانی ہونی چاہیے، تو مودت ہونی چاہیے اور رحمت ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تمہارا کسی سے نکاح ہوا اور خدا نخواستہ چھونے سے پہلے یا قربت سے پہلے تم نے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حالانکہ تم مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر قربت تو ہوئی نہیں ہے تو آدھا مہر اس کو دے دو بیوی کو، اس کے باوجود ٹچ بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ الا ان یعفون، مگر عورتیں خود معاف کر دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مرد، اس نے فرض کرو پورا مہر دے دیا تھا لیکن قربت سے پہلے طلاق ہو گئی، کہتے ٹھیک ہے بھائی جو میں نے آپ کو مہر دے دیا تھا وہ آپ کا ہے، میں آدھا لے سکتا ہوں لیکن نہیں لیتا۔ اس عفو کے بارے میں فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم اپنے حق کو معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں میاں بیوی کو اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ کیوں؟ عدل کیا ہے کہ اپنا حق پورا پورا لینا اور دوسرے کو اس کا حق پورا پورا دینا، مگر فضل کیا ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا، خود اپنے حق کو چھوڑ دینا یا اپنے حق سے کم لینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فضل و احسان کا سلوک کرو، سبحان اللہ، میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ فضل و احسان کا سلوک کریں۔ یہ جو 90 ڈگری پہ کھڑے ہو کر اکڑ جاتے ہو اور تن جاتے ہو، یہ نہ کرو، تواضع کو اختیار کرو۔ تو اسی طرح سے عزیزان گرامی کہ اگر نان نفقہ دینا ہے، وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور نادار اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو گویا قرآن یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہونا چاہیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون و طمانینت ہونا چاہیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ مودت و رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اپنا حق جتنا ہو سکے معاف کر سکے تو معاف کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو نسب کا رشتہ ہے، نسب پاک ہوتا ہے، جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اب مغرب میں 65% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نکاح کے بغیر نوجوان جوڑوں کے تعلقات قائم رہتے ہیں اور نسب محفوظ نہیں رہتے، بلکہ وہاں بعض ملکوں میں ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ تم کسی اسٹاف ممبر سے پوچھو گے نہیں کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے یا نہیں، تم یہ نہیں پوچھو گے کہ تمہارا باپ کون ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں پہلے پاسپورٹ میں باپ کا نام لکھا جاتا تھا، شناختی کارڈ میں باپ کا نام لکھا جاتا تھا، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹس میں، ڈگریز میں باپ کا نام، اب ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ ادھر باپ کا نام کسی کو بعض صورتوں میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ نکاح کا سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ نسب محفوظ ہے، نسب پاک ہیں، سبحان اللہ، آدمی اپنے باپ کو، اپنی اصل کو جانتا ہے۔ ہمارے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی ہوتے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی تھی، تو اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنیاد پرست ہیں، ہمیں اپنی بنیاد اور اصل معلوم ہے،
تمہیں اپنی بنیاد اور اصل معلوم نہیں ہے. صحیح. اچھا اس میں ایک اور بات میں چاہتا ہوں جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں میں کہ نکاح کا جو اسکول ہے یہ اس کو فروغ دینا چاہیے. تاخیر سے نکاح ہونے کی ایک روایت بلکہ روایت کا ایک علت یہ ایک مرض پھیلتا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نکاح کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ 3 چیزیں جب آ جائے وقت تو تاخیر نہ کرو. ٹھیک. بے شوہر کی عورت کو شوہر مل جائے. ٹھیک. یا جب بچہ بالغ ہو جائے رشتہ ہو جائے نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر دو. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا تؤخرہن 3 چیزوں کو ڈیفر نہ کرو. تو نکاح میں خطبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ نکاح کو اعلانیہ ہو. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب ان دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ ہے. کل کوئی دونوں کو چلتے ہوئے دیکھے تو بدگمانی نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جلدی شادیاں ہونی چاہیے اور نکاح کو آدھا ایمان قرار دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھا ہے کہ نکاح نصف الایمان نکاح نصف ایمان ہے. سو جس نے نکاح کر لیا آدھے ایمان کو بچا لیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي باقی آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے اور حدود شرعی کو پامال نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی اللہ سے ڈرتا رہے. اس لیے نکاح کی آیات میں 4 مرتبہ تقوی 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 بیان کیا جاتا ہے. اور یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک نکاح جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس میں یہی 4 آیات تقوی کی آیات رکھ دی گئی. من تزوج فقد استکمل نصف الایمان. سبحان اللہ. جس نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھے ایمان کو تو پروٹیکٹ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی آدھے معاشروں کو پاکیزہ بنانا ہے. اور ہم ویسٹ کی جو ایک لا تتبعوا خطوات الشیطان اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تو یہ کس طرف سوسائٹی ہماری جا رہی ہے. یعنی نکاح جلدی ہونے چاہیے بدکاری کے مواقع یا ان وہ ذرائع وہ ختم ہونے چاہیے. بہت سی چیزیں تو انیق مسام بیان نہیں کر سکتے. جی ہاں. میں امریکہ کبھی جاتا ہوں تو وہاں ٹینیسی اسٹیٹ میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان دوست ہیں دور دور سے آتے ہیں. تو ایک رات ہم ہمارے ایک ڈاکٹر شہرام ملک صاحب کے ہاں جمع ہوتے ہیں. کوئی 150 میل سے کوئی 100 میل سے کوئی 75-50 میل سے. تو مسائل پر ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں وہ بھی ہم سے دینی مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی ڈیلیوری ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ باپ میں کس کا نام لکھیں. انہوں نے کہا یہ 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کا لکھ دو. ان سے پوچھو انہوں نے کہا لکھ دو. تو مطلب نہ غیرت ایک میں نہ غیرت دوسرے. جی جی جی. یہ تو آپ نے بات کی دہار غیر کی. مفتی صاحب زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سوالات آتے ہیں نا تو اس میں بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی نہیں کر سکتے. بس اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا گھر نیا خریدے اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر سکتا ہے؟ کھانا کھلانا چاہیے. کسی بھی نعمت کا تشکر واجب ہے. ٹھیک. شکر ادا کرنا واجب ہے. اچھی قدر ہے. اور کسی کو اگر مکان ملا ہے اظہار تشکر کے طور پر صدقہ دے دے. ٹھیک. یا اظہار تشکر کے طور پر دوستوں کی دعوت کر دے. اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے نمود کی خاطر نہ ہو بلکہ واقعی شکر نعمت باری تعالیٰ کے جذبے سے ہو. سبحان اللہ. تو اچھی بات ہے. اچھی قدر ہے اور ایسی قدریں ہمارے معاشرے میں پروان چڑھنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ویڈیو کوئسچنز مزید میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمر میں ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کے بدلے کوئی اور روزہ رکھ سکتا ہے؟
जनाब। ला यसूम सोम वगैरह ही, जी हाँ। ये जो इबादतें हैं फ़र्ज़ैन, नमाज और रोज़ा, तो इनमें नियाबत का कोई तसव्वुर नहीं है। हर आदमी को अपनी नमाज पढ़नी है, सही। हर आदमी को अपना रोज़ा रखना है। अगर बतक़ाज़ाए बशरी क़ज़ा कर गया है तो फिर उसकी क़ज़ा पढ़े। रोज़ा क़ज़ा हो गया है, छूट गया है तो उसका क़ज़ा रखे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई बड़े सेठ साहब हैं, मालदार हैं, तो वो तो कहेंगे भी एक की बजाय 100 बंदे बैठ जाओ, रोज़ा रखो, मेरी जान छूटे। लेकिन उन 100 का रोज़ा इस एक के रोज़े का बदल नहीं हो सकता। ये तुम्हारी रोज़ा जान का सदका है। तो जब अल्लाह ने तुम्हें नेमत जान दी है, नेमत सेहत दी है, तो उसका सदका ये है कि रोज़ा रखो। सुभान अल्लाह। इसमें कोई नियाबत, कोई असिस्टेंस नहीं है। सुभान अल्लाह। खुद ही रोज़े रखने हैं, खुद ही नमाजें पढ़नी हैं। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर एक शख्स पर कर्ज था और वो शहीद हो गया तो क्या उसका कर्ज भी माफ़ हो जाएगा? कर्ज। जी हाँ, ये तो मैंने पहले भी हदीस बयान की है कि हदीस पाक में है कि जो अपनी जान और माल को लेकर अल्लाह की राह में निकला, फलम यरजे बिशई, और कुछ भी वापस पलट करना आया, माल भी खर्च हो गया, जान भी कुर्बान कर दी राह खुदा में, अल्लाह के दीन में, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है सिवाय हुकूकुल इबाद के या कर्ज के। अब रहा ये सवाल कि कोई शहीद हुआ, अल्लाह के नाम पर जान दे दी और क़यामत में कोई उस अपना हक मांगने आया, तो अल्लाह करम फरमाएगा तो उस हकदार को अपने पास से अता करके राज़ी कर देगा। लेकिन उसको मुतालबे का हक यकीनन है। मुतालबे का हक यकीनन है। अच्छा, और शहीद शहादत से अज खुद बंदों के हक मुआफ़ नहीं होते। अगली बात वो आपसे सीखने के लिए कि जब शहीद अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचेगा, तो जो कर्ज उसने अदा नहीं किया, वो भी उससे पूछा जाएगा। हाँ, वो पूछा जाएगा, हदीस पाक में है। और ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी तलाफ़ी का अपनी बारगाह से सबब कर दे। जैसे हदीस पाक में आता है कि आपको भी पता है, हज पे आप तशरीफ़ ले गए हैं कि अराफात में पूर्व आफ्ताब के बाद गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाती है। हुजूर भी दुआ मांगते रहे। 10 हिजरी को जो आपका पहला और आखिरी हज था, तो आपने उम्मत के लिए दुआ मांगी, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि ए प्यारे हबीब, मैंने आपके उम्मतियों के गुनाहों को माफ़ कर दिया, इल्लत तबियात, मगर जिन्होंने बंदों के हुकूक मारे हैं उनकी माफ़ी नहीं है। फिर हुजूर मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ ले गए, रात के पिछले पैर गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगने लगे। अचानक आप सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपने पूछा कि मा अदहाका का अदहाकल्लाहु सिन्नका, आप के ये अचानक मुस्कुराने का, हंसी का सबब क्या है? हमारी तो तमन्ना है कि इन नूरानी दंदान मुबारक को हमेशा मुस्कुराते देखें, लेकिन इस वक्त सबब क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, इन शिता आतईतल मज़लूमा बाफ़ोतज़ ज़ालिमा, अगर तू चाहे तो मज़लूम को अपने पास से देकर राज़ी कर ले और ज़ालिम जिससे ज़्यादती उसकी गर्दन छुड़ा दे। जैसे किसी ने हमारी आपकी गर्दन पकड़ रखी है कि मेरा तुम पर ये हक़ है, तो अल्लाह फरमाया कि भाई तुमने इसकी गर्दन लेनी है या वो सामने जन्नत है। तो अब ज़ाहिर है उस वक्त गर्दन लेकर कहेगा मैंने क्या करना है। तो जब अल्लाह ने ये मेरी दुआ कबूल फरमाई, तो शैतान या वैला या सबूरा, हाय में मर गया, हाय में हलाक हो गया, व यहसु अला रासिहि तुराब, अपने बालों में मट्टी डालता हुआ नामुराद भागा जा रहा है। तो अल्लाह ताला तो करीम है, उसके पास 100 रास्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुकूकुल इबाद, अनीक़े मसब बंदे का हक माफ़ हो सकता है तो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता।
اور جو صاحب حق ہے اس کو مطالبہ کرنے کا حق ہے. ہاں اللہ چاہے تو اس کا کوئی راستہ مقدر فرما سکتا ہے. حدیث پاک میں کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ من لا متاع لہ ولا درہم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، متاع زندگی ساز و سامان نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، نیکیاں بھی کمائی ہوں گی، لیکن اس نے سفکت دم ھذا و قتل ھذا و اکل مال ھذا و شتم ھذا، کسی کی جان لی ہوگی، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی. تو وہ جو حقدار ہیں وہ آئیں گے مطالبہ کرنے اللہ کی عدالت میں، تو اس کی نیکیاں ان کو ٹرانسفر کی جائیں گی ان کے حقوق کے بدلے میں. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق کی لسٹ باقی ہوگی تو پھر ان کے گناہ اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور پھر انجام بہت خطرناک ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں حساس رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں اگر ہم نے چھوٹ گئے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آگے بھی چھوٹ جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہے وہ حقائق پر ہوگا. یہ یہاں جو جھوٹ چل جاتا ہے، رشوت چل جاتی ہے اور سورس چل جاتا ہے، اللہ کے ہاں حقائق پر فیصلہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں بندے کے حقوق کو پامال کر کے، غصب کر کے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، جب تک کہ یہ مال جو غصب کیا ہے یہ واپس نہ کر دیا جائے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں، میں نے جو تمہیں مال دیا ہے، رزق دیا، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ نہ لین دین چلے گا، نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش چلے گی. حقائق پر فیصلہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ جو مفتی صاحب ذرا یہ بھی آپ تعلیم فرما دیجئے کہ عام طور پر ہمارے پاس عبادات 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 بہت زور ہوتا ہے عبادات پر، لیکن یہ جو معاملات ان پر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ فہم دین شاید تبدیل ہو گیا کہ ہاں نماز میں نہیں چھوڑ رہا، مسلسل جا رہا ہوں، لیکن میں نکلنے سے پہلے اللہ میاں کو وہیں چھوڑ کے آ رہا ہوں جہاں میں گلے پر آ کر بیٹھا. یہ لوگوں نے دین کو تقسیم کر دیا ہے، دین کی تجزی کر دی ہے، پیک اینڈ چوز کرنے لگے ہیں کہ جو چیز پسند آئی اس کو چن لیا، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرو، اپنے اعزاء اقارب کے حقوق کو بھی ادا کرو. تو جب تمام پرچوں میں پاس ہوگے تو پھر نجات ہوگی، ورنہ ہر شعبے کا پرچہ وہاں پر الگ ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہم اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے کے غلام ہیں. بالکل، کل وقتی، فل ٹائم، ایک سانس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہا جائے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور جو میرا عمل میں کر رہا ہوں اس سے رحمان خوش ہوتا ہے یا شیطان خوش ہوتا ہے. یہ ایک کرائیٹیریا. اس لیے فرمایا، پوچھا گیا نا کہ تقویٰ کہاں گناہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل کو مفتی بناؤ، قاضی بناؤ، اپنے آپ کو دل کی عدالت میں پیش کرو. والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وترددت فی صدرک، تمہارے دل میں تردد پیدا ہو. اگر کھٹکنا اور تردد بند ہو جائے ضمیر مر گیا، پھر ضمیر مر گیا. اللہ، یہ چبھن اور کڑھن گناہوں پر گھٹن کب ہوتی ہے؟ جب تک ضمیر زندہ ہے، نفس لوامہ، کانشیس جسے کہتے ہیں. اور یہ بدی پر، معصیت پر یہ کڑھن، یہ چبھن، یہ گھٹن بھی نہ رہے تو پھر سمجھو کہ ضمیر مر گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کوئی کہ خدا کسی بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو توبہ کے ذریعے وہ جو دھبا ہے اس کو پاک کرتے رہنا چاہیے. توبہ جو ہے جیسے کپڑے ڈرائی کلین میں جاتے ہیں داغ دبے دور کرنے کے لیے، تو اگر اپنے لوہے قلب کو صاف کرنا ہے، لوہے ذہن کو صاف کرنا ہے اور اعمال کی میل سے صاف کرنا ہے، تو توبہ کی ڈرائی کلین میں دے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے علماء کو. آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. سوالات آتے ہیں آپ کی جانب سے، ان تمام سوالات کو ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج بھی ہم نے مفتی صاحب سے بہت سیکھا حسب روایت. قاری صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. کیا تلاوت فرمائی آپ نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا. جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر